السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میری بہن، آپ کی بات سن کر میرے منہ سے نکلا اللہ اللہ۔ آپ نے کہا کہ آپ کی پہلے 3 بیٹیاں ہیں، آپ کی پہلے 3 بیٹیاں ہیں، اور کل شاید آپ نے سوال کیا تھا، ٹیبلٹس کھائی تھی کہ حمل گر جائے کیونکہ پھر شاید کہ بچی ہے وغیرہ، اور ٹیبلٹس کھانے کے باوجود حمل نہیں گرا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ وحدہ لا شریک، کہ بھائی ہم اللہ کا مقابلہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو دنیا کے نکمے سے، ہم دنیا کے نکمے سے وزیر اعظم اور بادشاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جو دنیا کا نکما سا، بیکار سا، مجبور سا حکمران ہو۔ ہم کائنات کے پروردگار سے مقابلہ کرنے چلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ٹیبلٹ کھائیں تاکہ حمل گر جائے، اور وہ نہیں گرا۔ تو اس لیے جو آپ نے کیا پہلے تو اس پر کریں استغفار، اور یہ کام ہے حرام۔ تیسرا یہ کہ آپ نے کہا پہلے 3 بیٹیاں ہیں، اور پٹھانوں میں یہ بات بری سمجھی جاتی ہے کہ بیٹا نہ ہو۔ صرف پٹھان ہی کیا، تقریباً کلمہ پڑھنے والوں کا بہت ساروں کا یہ حال ہے۔ ویسے BBC.com کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے اندر 50 یا 50 سے بھی اوپر کی پرسنٹیج میں لوگ اپنا خواتین مس کیریج کروا لیتی ہیں، حمل ضائع کروا لیتی ہیں، جب ان کو الٹرا ساؤنڈ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے پیٹ میں موجود بچی ہے۔ تو رہ گیا معاملہ، اور یہی کام آج مسلمان بھی کیے ہوئے ہیں کہ ساس صاحبہ اپنی بہو کو کہتی ہے خبردار جو اس مرتبہ بیٹی پیدا ہوئی۔ بندہ ایسے خبیث لوگوں سے پوچھے بیٹی یا بیٹے کا پیدا ہونا، بیٹی یا بیٹے کا پیدا ہونا، یہ کیا کوئی انسان کے اختیار میں ہے کہ ہم جناب ریڈ بٹن دبا دیں تو لو جی یہ بیٹی پیدا ہو رہی ہے، اور اگر گرین بٹن دبا دیں تو لو جی اب بیٹا پیدا ہو رہا ہے۔ اولاد کا ہونا نہ ہونا، بیٹیوں کا پیدا ہونا، بیٹوں کا پیدا ہونا، کچھ بھی نہ ہونا، یہ تو رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کون سا پارہ ہے؟ پارے کا نمبر ہے 24۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے بیٹیاں ملا کر دے، اور جسے وہ رب چاہے بانج بنا دے۔ بیج ڈال ڈال کر، پانی لگا لگا کر تھک جاؤ، کھیتی نہیں آئے گی، فصل نہیں اگے گی۔ تو یہ صرف پٹھانوں کی بات نہیں ہے، کیا پٹھان، کیا سندھی، کیا بلوچی، کیا سرائکی، کیا پشتو ہیں، کیا ہند کو، کئی لوگوں کے اندر یہ عادت بن چکی۔ جو لوگ بیٹی کی پیدائش کو برا سمجھتے ہیں، ان نامراد لوگوں کو چاہیے کہ شادی کیوں کی تھی، پھر کسی لڑکے سے وہ شادی کر لیتا، نعوذ باللہ۔ اگر بیٹی اتنی گندی چیز ہے اور بیٹی بری چیز ہے، تو یہ جو شادی کر کے تو لایا ہے یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے۔ اور اگر بیٹی اتنی بری چیز ہے، ایسے لوگوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی ماں کو شوٹ کر دیں۔ جو بیٹی کو برا سمجھتے ہیں، بیٹی پیدا ہونے پر جن کا چہرہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے، وہ اس کو چاہیے نعوذ باللہ، یہ نعوذ باللہ کو یاد رکھنا، اپنی ماں کو فائر مار دے۔ اس کی ماں بھی تو بیٹی تھی نا اپنے باپ کی، کہ جس کے پیٹ سے یہ حضرت پیدا ہوا، یا پیدا ہونے کے بعد اپنی ماں کو شوٹ کر دیتا، ہاں جی تو بیٹی ہے۔ ماں ہے یا بیوی ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا۔ ہاں بیوی لاتے ہو تو بڑے خوش ہو رہا ہوتا ہے، اور جناب ساس صاحبہ بہو لاتے ہوئے تو بڑی خوش ہو رہی ہوتی ہے، اور سسر جی بہو لا کر بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ بندہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا ہوتا، اور کیوں؟ اور جی آج میری دلہن آئی ہے۔ ارے ظالموں، اگر بیٹی تمہارے نزدیک بری چیز ہے تو جس کی آمد پر تم سارے گھر والے خوش ہو رہی ہو، نندے بھی خوش ہو رہی ہیں، ساس بھی خوش ہو رہی ہے، سسر بھی خوش ہو رہا ہے، اور دولہے کی تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ ہاں دولہے کی خوشی کی تو انتہا نہیں ہوتی ہو، بھئی کیوں خوش ہو؟ او جی آج میری دلہن آئی ہے۔
ارے ظالم، اگر بیٹی بری چیز ہے، بیٹی ناپسندیدہ چیز ہے، تو جسے تو دلہن بنا کے اپنے بستر کو سجا رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. ہاں، جسے تو چوم رہا ہے، پیار کر رہا ہے، پریم کر رہا ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا. تو شادی کس لیے کی تھی؟ کسی ہجڑے سے شادی کر لیتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ کسی لڑکے سے شادی کر لیتا. کیوں؟ تمہارے نزدیک تو بیٹی بری چیز ہے نا. تو نعوذ باللہ من ذالک، یہ ہے ہمارا حال. اگر بیٹیاں بری ہوتی، اللہ وحدہ لا شریک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں دیں اور 3 بیٹے دیے، اور اللہ نے آپ کے تینوں بیٹے آپ سے واپس لے لیے. سبحان اللہ. سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم، سیدہ رقیہ، سیدہ فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین، یہ حضور کی 4 بیٹیاں. اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا بیٹیوں کی شان کے متعلق؟ بیٹی کی شان، بیٹی کی آن، بیٹی کا مقام. شیخ اقبال سلفی، www.youtube.com/حافظ اقبال سلفی. تو بیٹی کا تو مقام بہت بڑا ہے. بیٹی اللہ کی رحمت بھی ہے، بیٹیاں اللہ کی نعمت بھی ہیں. بیٹے اکثر ماں باپ کو ٹھڈے مار کر گھر سے باہر اولڈ ہاؤس میں جا کر جمع کروا لیتے ہیں. وہ ایک مشہور واقعہ بیان کیے جاتے ہیں، بطور واقعہ بتا رہا ہوں. ایک شخص مر گیا اور جب اس کا جنازہ تیار ہوا تو ایک شخص جنازے میں آگے آیا اور کہا کہ اس وقت تک اس کا جنازہ نہیں پڑھنے دوں گا، یہ میرا مقروض ہے اور اس کے ذمے میرا قرضہ ادا کرنا ہے. تو بیٹے موجود تھے، ایک نہیں ایک سے زیادہ موجود تھے. وہ کہنے لگے میاں ہمارے باپ نے کچھ نہیں چھوڑا، حالانکہ بہت کچھ چھوڑا تھا. تو وہ شخص اس نے کہا پہلے میرا قرضہ ادا کرو پھر میں اس کا جنازہ ہونے دوں گا اور اس کو دفن ہونے دوں گا. جب بیٹی کو پتا چلا تو وہ بیٹی آئی اور اس نے کہا لو جی یہ میرے گھر کی چابیاں ہیں، لاکھوں کا مکان ہے، یہ مکان تمہارا ہوا، آگے ہٹ جاؤ، میرے باپ کا جنازہ ہونے دو، میرے باپ کو دفن ہونے دو. تو مکہ کے مشرکوں کا یہ حال تھا کہ بیٹی پیدا ہوتی تو وہ خبیث لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں مار کر زندہ دفن کر دیا کرتے تھے. وہ مکہ کا مشرک اور کافر تھا. شیم ہے ایسے کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، شرم کا مقام ہے. ارے کلمہ پڑھنے والے ایسے لوگوں ڈوب مرنے کا مقام ہے. اور کہیں کسی ندی نالے میں یا دریا سمندر میں مت ڈوبنا کہ وہ ایسا نہ ہو پلید ہو جائے پورے کا پورا دریا اور پورے کی پوری ندی نہر. ہمارے ہاں کہتے ہیں سرائکی میں چھونی چ ڈوب مارے، چھوٹی سے پیالی میں ڈوب مرو تاکہ پلید ہو تو وہی ہو. مکہ کا مشرک بیٹی کی پیدائش پر اس کا منہ کالا سیاہ ہو جاتا تھا. تو چنگا کلمہ پڑھنے والا ہے، تو چنگا کلمہ پڑھنے والا ہے کہ تیرا حال تو ان سے بھی زیادہ بدتر ہے. وہ چلو کافر تو تھے، وہ مشرک تو تھے نا، تو پڑھتا کلمہ ہے اور بیٹی کی پیدائش پر تیرا منہ کالا سیاہ ہو جاتا ہے. مکہ کی وہ مقام، وہ جگہ جہاں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. ہاں، اور آج جا کر ہسپتالوں میں دیکھیے، ہسپتالوں میں جا کر دیکھیے کتنے لوگ ہیں، کتنی عورتیں ہیں جو اپنی بچیوں کو حمل کو ضائع کروا لیتی ہیں. تو کیا یہ مکہ کے مشرک سے بدتر نہیں؟ اگر مکہ کے مشرکوں والے کام کرنے تھے تو کلمہ کس لیے پڑھا تھا؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بیٹی کی پیدائش پر، بیٹی کی تربیت پر، بیٹی کے کھلانے پر، بیٹی کے بیانے پر جنت کا وعدہ کریں. اور تیرے نزدیک بیٹی اتنی بری، اور تیری جو ماں ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، اسے مار فائر، اسے ختم کر. کیونکہ بیٹی تیرے نزدیک نحوست ہے نا، جہیز دینا پڑے گا، شادی کرنی پڑے گی، تیرے کمانے کے اندر تیرا ہاتھ نہیں بٹھائے گی، الٹا تیرا داماد بھی بیٹی تیری جائیداد لے جائے گی. اگر بیٹی اتنی گندی ہے پہلے اپنی ماں کو تو فائر مار.
اور جس دلہن کے لانے پر تو خوش ہو کر شامیانے اور جناب پتہ نہیں کیا کیا خوشیاں منا رہا ہے، کیوں لایا ہے وہ دلہن؟ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، کہ وہ آسمان سے ٹپکی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ مکہ کے مشرکوں کا حال ہوتا تھا کہ وہ بیٹی کو اپنے لیے توہین سمجھتے تھے، اور آج کلمہ پڑھنے والوں کا حال اس سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اب رہ گیا معاملہ دعا کا، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک جواب میں، جس کے ہاں بیٹیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں، وہ یہ دیکھے کہ وہ عورتیں تو موجود ہیں نا، وہ جوڑے موجود ہیں، وہ شادی شدہ لوگ موجود ہیں جو میڈیکلی بالکل فٹ ہیں، مگر اولاد نہیں ہو رہی۔ اور نعوذ باللہ کئی ایسے لوگ کہتے ہوئے سنے گئے، وہ کہتے ہیں یا اللہ اولاد دے دے، بھلے ہجڑا دے دے، دے تو صحیح۔ اولاد کو ترس جاتے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا سینکڑوں لوگ ہیں وہ بچے اڈاپٹ کرتے ہیں، ہاں کیوں؟ حرامی بچہ لینا پڑے، حلالی بچہ لینا پڑے، پیسے دے کر لینا پڑے، مفت لینا پڑے، بچہ لیتے ہیں کہ وہ اولاد کو ترستے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ اولاد دے دے، بیٹا دے تب درست، بیٹی دے درست، تو کچھ نہیں دیتا تو یا اللہ ہجڑا ہی دے دے۔ یہ ان لوگوں کی دعا ہے۔ آپ کو اللہ نے 3 بیٹیاں دی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 3 بیٹیاں جنت کے 3 ٹکٹ ہیں، 3 بیٹیاں جنت کی 3 ٹکٹ ہیں۔ یہ ٹکٹ دکھاؤ تو جنت میں داخل ہو جاؤ، سبحان اللہ۔ ان کی صحیح تربیت کریں، ان کو محبت اور پیار سے کھلائیں۔ وہ جیسے ہمارے ہاں گولک نہیں ہوتی، گولک پیسہ جمع کرنے والی، آپ اس کو ایزی پیسہ اکاؤنٹ کہہ دیں، آپ بیٹیوں کو موبی کیش اکاؤنٹ کہہ دیں، آپ بیٹیوں کو بینک اکاؤنٹ سمجھ لیں۔ ان کو جتنا کھلائیں گے، ان کو جتنا پلائیں گے، شوق سے کھلاؤ، شوق سے پلاؤ۔ بیٹیاں جنت کی ٹکٹیں ہیں انشاءاللہ تعالی، اور جب جوان ہو جائیں تو وقت پر ان کی شادی کر دو، آپ کی جنت انشاءاللہ پکی ہو گئی۔ تو میں نے تو آج تک ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی، اگر ہو تو میری کم علمی ہوگی، میرے علم میں نہیں آئی۔ ہاں بیٹیاں جنت کی ٹکٹیں ہیں، یہ ضرور حدیث موجود ہیں، جیسا کہ میں بیٹی کی شان آن میں بیان کر چکا ہوں۔ تو بیٹی تو بھائی سیدھا سیدھا جنت کی ٹکٹ ہے۔ آج کسی کو اگر ہم مفت میں بیٹھے بٹھائے کہیں لو جی یہ عمرے کی ٹکٹ آپ کو فری میں ہے، بندہ خوشی سے، جس کو بیت اللہ کا شوق ہوگا وہ تو خوشی سے اچھلنا کودنا شروع کر دے گا۔ تو بیٹی جنت کی ٹکٹ ہے۔ اب چاہیے یہ کہ ہمیں نرینہ اولاد بھی چاہیے، تو پہلے جو اللہ نے آپ کو بیٹی کی صورت میں رحمت اور نعمت دی ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر ادا کرو گے اتنا زیادہ اللہ مزید رحمتیں نعمتیں دے گا۔ بیٹا لینے کا پہلا طریقہ یہ ہے، بیٹیاں پیدا ہوں دھڑا دھڑ شکر ربی ادا کرو۔ تم جتنا اللہ کا شکر ادا کرو گے، جتنا بیٹیوں پہ خرچ کرو گے، بیٹیوں کو محبت اور پیار کی نگاہ سے دیکھو گے، اللہ مزید نعمتیں دے گا۔ اب بیٹی کی نعمت اللہ نے دے دی، اس پر منہ کالا سیاہ ہو گیا، پھٹے منہ پھر پیدا ہو گئی بیٹی، نعوذ باللہ، تو کیا خیال ہے اللہ تمہیں بیٹا دے گا؟ تمہارے منہ میں خاک ڈالے گا۔ ایک نعمت کے ملنے پر تم شکر ادا نہیں کر رہے ہو تو مزید نعمتیں اللہ دے گا؟ نہ، نعمتیں نہیں دے گا۔ ان عذابی لشدید بتایا سورہ ابراہیم پارہ 13 میں، فرمایا پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ نے بیٹی دی، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ بیٹا بھی دے گا۔ لیکن اگر بیٹی یا بیٹیوں کے پیدا ہونے پر تم نے ناشکری کی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ پھر تمہیں مزید نعمتیں دے، پھر اللہ یہ کرے گا کہ تم پر اپنا عذاب نازل کرے گا۔
اسی طرح پھر آپ مسنون دعا قرآن کی دعائیں پڑھیں، ربی حبلی من الصالحین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اس طرح کی دعائیں پڑھیں اور استغفار کریں، اور بیٹیوں پر اللہ وحدہ لا شریک کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کریں۔ بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ سرے سے شادی نہ کریں۔ کیوں؟ دلہن بھی تو کسی کی بیٹی ہوتی ہے نا، کہ وہ موم کی بنی ہوئی یا کوئی خلائی مخلوق تو نہیں ہوتی نا، وہ بھی تو بیٹی ہے نا کسی کی۔ بیٹی تو تمہارے نزدیک قابل نفرت ہے، تو پھر دلہن کس لیے؟